چھوٹے تھے. چھوٹے کا مطلب یہ کہ تقریباً آج کے اعتبار سے سمجھ لو کہ 10-15 سال کی عمر رہی ہوگی. اور چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی اللہ رب العزت نے نبیوں کو منتخب کر رکھا ہوتا ہے، تو بچپن سے ہی نبیوں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اور لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. اور بچوں سے اس بچے کی زندگی بالکل الگ ہوگی. ہم جب مطالعہ کرتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا، تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دائی حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی تھی تو آپ صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے. بہت کوشش کی جاتی تھی لیکن دوسری طرف سے دودھ نوش نہیں فرماتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضرت دائی حلیمہ کے اور بھی بیٹے تھے، یعنی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کے رضائی بھائی تھے، تو دوسری طرف ان کا بھی حق ہے. یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن سے اس کی زندگی الگ، اس کو یہ ذرہ برابر بات پسند نہیں ہوتی کہ دوسرے کا ذرہ برابر حق بھی ہماری طرف ہے. اس لیے کہ وہ تو نبی تو لوگوں کا حق دلانے کے لیے آیا ہے. نبی تو لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے جن کو آزر کہتے ہیں، آزر ان کا نام نہیں تھا، وہ ان کا ایک کاروبار تھا. کاروبار کی وجہ سے ان کا نام آزر پڑ گیا. نام ان کا کچھ دوسرا تھا، لیکن چونکہ جس نام سے مشہور ہوئے قرآن میں بھی وہی نام آیا ہے. ساتویں پارے میں قرآن میں بھی وہی نام آیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ. اور ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کاروبار تھا بت بنانا اور بیچنا. اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ نہیں بناتے تھے. اچھا، جس طریقے سے ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لاؤ ہم اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اس میں جو ہے سکھا دیں، کاروبار سکھا دیں، اس کو اپنی بھاشا میں کہا جائے کہ اس کو کاٹ دیں تاکہ ہمارے بعد یہ کاروبار ہمارا بیٹا سنبھالے گا اور مزید اور ترقی کرے گا. تو آپ کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ کام میں لگ جاؤ، تمہیں کچھ کام سکھا دیں تو تاکہ ہمارے بعد تمہیں سہولت ہو. تو آپ ادھر دھیان نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا تھا. وہ کیسے کر سکتے تھے کہ بتوں کو بناتے؟ وہ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. خیر، تو باپ نے سوچا، آزر نے سوچا کہ چلو ابھی بچپنا ہے، ابھی نہیں، اور کہ مطلب اتنا بڑا ہمارا بزنس ہے، کاروبار ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بیٹا ہے تو یہی سنبھالے گا. جب ذمہ داری پڑے گی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ابھی تو بچپنا ہے، جب ذمہ داری پڑے گی تو سب سیکھ جائے گا. انہوں نے بھی سوچا کہ چلو ابھی نہیں سنتا ہے، چلو جب ذمہ داری پڑے گی تو سیکھ جائے گا. اور اس زمانے میں جس طریقے سے ہم لوگ تہوار مناتے ہیں، عید، بقرعید اور دوسرے بہت سارے، تو اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ سال میں جو ہے ان کے وہاں خوشیاں ہوتی تھی، تہوار مناتے تھے، میلہ لگتا تھا، لوگ میلے میں جاتے تھے، اور میلے میں جانے سے پہلے وہ اپنے بت خانوں میں جاتے تھے اور کیا کہتے ہیں کہ جا کر کے اپنے اعتبار سے جو ہوتا تھا بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے. جیسے ہم لوگ بھی، ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ جب کوئی کام شروع کرو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اور بھی دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے جو معبودوں کو راضی کر کے جاتے ہیں، کم از کم کوئی اسے کر دیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے. خیر، تو جب وہ میلے کا وقت آیا تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوست تھے، ہم لڑکے تھے، انہوں نے کہا چلو ابراہیم چلتے ہیں وہاں اور وہاں میلہ لگے گا، بڑا اچھا ہوگا، بڑا مزہ آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک علم تھا، علم نجوم، ستاروں کا ایک علم ہوتا تھا. ستاروں کو دیکھ کر کے وہ پہچانے آ کر کے اب ہے بارش ہونے والی ہے، یہ ہونے والا، بہت ساری چیزیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور کہا کہ تو بھائی ہم نہیں جائیں، آج میرا جی نہیں چاہ رہا، آپ کو چلے جائیے گی، میں نہیں جاؤں. اب آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہ رب العزت سے کوئی بات ہوئی، کیا ہوا اللہ عالم الصواب. تو خیر سارے لوگ جو ہے چلے گئے. اب حضرت ابراہیم
جب سارا محلہ ساری بستی جب خالی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ آج موقع ہے، آج ان کو ہم ایمان کی دعوت دیں گے، ایک اللہ کی ہونے کی دعوت دیں گے۔ اچھا، اب توحید کی دعوت اب موقع محل کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور میں مثال کے طور پر مدارس کی لائن ہے، مکاتب کی لائن ہے، دعوت و تبلیغ کی لائن ہے، اور بہت سارے ذرائع ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے رکنا، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا۔ یہ اب اس کے مختلف دور میں مختلف اس کے طور طریقے ہوا کرتے ہیں۔ تو جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود خانے میں تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ لوگ تمہارے سامنے کھانا رکھ گئے ہیں اور یہ بہترین جو ہے پھل ہیں، فروٹ ہیں اور بہت سارے حلوہ ملیدہ رکھا ہوا ہے، آپ کی کھانے کو کھاتے کیوں نہیں؟ اچھا کیونکہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے ان کی بول رہے تھے، کہا کہ تم لوگ ایسے نہیں مانو۔ اور جو ہے ان سب کو جتنے بھی جو ہے خود بنے ہوئے تھے وہاں پر چھوٹے بڑے ڈھیر لگا ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ الگ الگ پانی والا معبود الگ ہے اور کھانے والا معبود الگ ہے، ہوا والا الگ ہے، سب 365 دن کے سب الگ الگ، سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ تو اب وہ کیا بولتے وہ کیا جواب دیتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا اٹھا کر کے جتنے چھوٹے تھے سب کو انہوں نے جو ہے زمین سے برابر کر دیا، اور وہ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے والے کے کندھے پر ایسے پھنسا کے رکھ دیا۔ اب ہم لوگوں کا یہ اصول تھا کہ جب وہاں سے میلے سے واپس آئے اور آنے کے بعد سورج کے لوگ پھر اپنے معبودوں کو راضی کیا جائے شکرانے کے طور پر۔ وہ لوگ پھر آئے، اب جب پھر آئے تو دیکھا کہ صاحب جہاں پہ بالکل معاملہ الگ ہے تو سب جو ہے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ پریشان، قوم جس کی حرکت ہو سکتی ہے، تو اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ پیچھے سے جب سارا طلبہ اکٹھا ہوا تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کی جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں برائیاں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، جب عربی کے الفاظ پڑھو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له ابراہیم، پیچھے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی جو ہے برائی بیان کرتے ہو رہا انہیں کا یہ کام ہے۔ ہاں اچھا بلا کے لاؤ، کیوں بھائی تم نے یہ سب کیا ہے؟ کہا بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ جو بڑا والا ہے یہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ اس کی حرکت ہے، یہ چھوٹے والوں کی آپس میں کوئی ٹینشن ہوگی تو جو ہے یہ تمہارے کیا ہے بڑے والوں کی سب حرکت ہے۔ تو کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کی جو ہے اپنے ہاتھ میں بیٹھی مکھی بھی نہیں ہلا سکتے، وہ کچھ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو پھر جو ہے تمہاری کیا حفاظت کرے گا، تمہارا کیا کام بنائے گا؟ جب اپنے رشتے داروں کو اپنے ماں باپ کو نہیں بچا پایا تو اتنے کیا بچا، وہ خود بھی نہیں کچھ پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ خیر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو ہے جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی اور ان کو جو ہے ہدایت ملے گی، انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ خیر تو لوگوں نے سوچا کہ جو ہے اب جو ہے یہ انہی کی حرکت ہے، اب جو ان کو ایسا کیا جائے کہ جو ہمارا جو اس سے بھی جو بڑا بت ہے وہ ہے آگ، کیونکہ اس وقت آتش پرست لوگ آگ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو چلو ایسا کرو کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، وہی ان کو سمجھ لے جو کچھ کرنا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اب لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں مشورہ کیا اور پورے بستی میں جو ہے کیا کہتے ہیں آگ کا ڈھیر لگایا گیا اور ہر گھر سے کہا کہ دیکھو کوئی گھر کا کوئی مرد عورت ایسا نہ بچے جو اس میں لکڑیاں نہ جمع کرے۔ حالانکہ اس کا جو کیا کہتے ہیں تہوار ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی سب منت ہوتی ہے لوگوں کی، تو وہاں بھی چلا رہا خیر جو اس کی طرف نہیں جانا۔ تو خیر انہوں نے جو ہے سب گھر سے لوگ آئے اور یہ کہ بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، اب اس میں آگ لگائی گئی۔ اب اتنے بڑا ڈھیر کہ اس کے قریب کوئی جائے جس کو اس میں آگ میں ڈالے گا کیسے؟ تو شیطان کو آدمی کی شکل میں آئے تو وہ ہمیں ترکیب بتاتے ہیں، تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ہمیں تمہیں ترکیب بتاتے ہیں، بڑا اچھا جبا پبا بغیر لگا کے آئے تو بڑا اچھا بزرگ آدمی ہے۔ آج بھی ہر دور میں سارے کے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو ہے ایک جو ہے جھولے کی طرح بنا، اس میں 4 رسیاں دو ادھر اور اس میں کو بیٹھا کر کے اسے ہلا کر کے بدلو، یہ بات صحیح ہے۔ خیر یہ بات طے ہوئی اور لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اب بڑے خوش تماشا دیکھیں گے، اب بڑا مزہ آئے گا
اب یہ ہمارا بڑا معبود ہے، ایک کا جو ہے کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ خیر، اب جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کے اندر جب مسکرا رہے ہیں، اور جب یہ منظر ہو رہا تھا تو لکھا ہے مؤرخین نے کہ آسمان کے اندر سارے فرشتے، سارے ملائکہ، یا اللہ یہ آپ کا خلیل، آپ کے دوست، اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کہا جاؤ، کہا اگر آپ کا حکم کہاں جاؤ، آگ والا، پانی والا اور ہوا والا سارے فرشتے آئے اور آ کر کے پوچھا گیا خلیل اللہ آپ حکم دیں۔ کہا کہ اچھا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا کہ آپ ہمارا خلیل جو ہے جو ہے اس کی جو ہے حکم کی تعمیل کرو۔ تو کہا کہ جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہوگا نا کہ اللہ تو دیکھ رہا۔ کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ، اب جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا ہے نبیوں کا ایمان کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے تو ہم تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خیر، فرشتے واپس چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے آگ کو حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یعنی اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈک سے میرے دوستوں کو تکلیف پہنچ جائے، جتنا ان کو ٹمپریچر چاہیے اتنا ہی۔ اچھا، ایک دو دن نہیں، 40 دن آگ میں آپ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا سکون مجھے اس آگ میں ملتا تھا، سچی بات یہ کہ کبھی نہیں ملا۔ خیر، مختصر کہ اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہوئی، آپ باہر تشریف لائے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں، تو واقعی یہ کوئی اللہ رب العزت کا برگزیدہ بنتا ہے۔ کچھ لوگ پھر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، پہلے گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کا جو مقرر بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس سے اللہ پاک جو ہے امتحان لیتے ہیں، آزمائش کے لیے۔ ہمارا بندہ کتنا مضبوط ہے، ان سے کتنی دوستی، ہمارے ابراہیم سے دوستی نہیں، یہ ہمارے دوستی میں کیا کیا کر سکتا ہے، آگے بھی جو ہے چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور کیا کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ جا کر کے جو ہے جنگل میں بیابان میں چھوڑ جاؤ، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ میں پچھلے 2-3 دنوں سے بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت صرف دیکھنا چاہتا ہے، قربانی مانگتا ہے، اللہ رب العزت لیتا نہیں۔ اللہ رب العزت قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کے قلب کو، کہ ہمارے بندے کے دل میں قلب میں کیا ہے، کتنی محبت سے قربانی کر رہا ہے، کتنی جو ہے اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، اس کے دل میں ریاکاری تو نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنا مقصد تو نہیں ہے۔ ہاں ماشاءاللہ وہ امام صاحب نے بڑا تیر مار دیا، نہیں، کچھ نہیں، دنیا والے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہر عمل میں یہ ہو کہ جہاں جو ہے ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، ہم تو اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک انسان کس کو خوش کر سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے گھر میں 2 بیٹے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں خوش کر پاتا، پھر ہم کس کو خوش کریں گے؟ چاہے اتنا اچھا کام کریں، کچھ نہ کچھ لوگ ناراض تو ہو ہی جائیں گے، اور کچھ کیا ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے، قسم خدا کی بہت بڑا سستا سودا ہے۔ ساری دنیا مخالف تھی، سارے لوگ مخالف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مکہ سب لوگ مخالف تھے، لیکن کیا ہوا؟ کہا کہ جب انسان اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے گا، تو اللہ رب العزت جو لوگ ناراض ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلام کی کرن وہاں سے پھوٹی کہ نہیں پھوٹی؟ جو لوگ آپ کو جو ہے تو نقصان پہنچانے کے اور جو ہے کیا کہتے ہیں ارادے سے آئے، جو لوگ آپ کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے، اور وہاں کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے، قرآن سنتے تھے، جو ہے قرآن سن کر کے جو ان کی حالت بدل جاتی تھی۔ مشورہ ہوتا تھا کہ صاحب جاؤ ان سے پوچھ آؤ، اگر وہ اپنا مشن بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بند کرتے ہیں تو ان کو صاحب جو ہے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ وہ آتے ہیں بڑے محبت بھرے انداز سے، بھتیجے یہ نہ کیا کرو، دیکھو ہم لوگوں کا سچا مثال، اتنے معقول سے کام نہیں چلتا، تو ایک معقول کی ہے دعوت دیتے ہو، اتحاد میں ہو گیا، تم جو چاہو تمہیں مل جائے گا، یہ مشن بند کر دو۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان نہیں فرمایا، کوئی واضح نہیں فرمایا، کوئی نصیحت نہیں فرمائی، قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا۔ قرآن پاک لیکچر
चंद आयतें पढ़ी और वो आदमी ये खामोशी के साथ सुन रहा है और जो उसके अंदर सन्नाटा छा गया वापस चला गया और अपने मशवरे शुदा कमेटी में गया था, देखो भाई मोहम्मद जो कर रहे हैं तो करने दो, तुमको छेड़छाड़ ना करो, अगर तुम गए थे उनके पास जाओ तो जादू कर देगा। जादू नहीं, ये तो कुरान की खूबी है, ये तो इस्लाम की खूबी है कि लोगों को अपनी तरफ मुतासिर करता है, खींचता है। इसलिए कि इस्लाम जो है अल्लाह का नाम और नबी का नाम जो है ये तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गालिब करने के लिए ही भेजा है, सलामती के लिए ही भेजा है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अकादरीन की कुर्बानियां, उनका एक अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के लिए उसको ज़ाता बना दिया। आपकी वालिदा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा के बच्चे पानी की तलाश में जा रही हैं, कभी तेज दौड़ रही हैं, कभी जो है आहिस्ता दौड़ रही हैं, कभी कैसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़ाब्ता बना दिया कि जो भी बंदा मक्के शरीफ में हाजिर होगा और जो है वहां पर जाएगा उसको हज़रत हाजरा की नकल करनी पड़ेगी, उसी तरीके से उसको दौड़ना पड़ेगा। आज तो मैं उस हदीस से पढ़ रहा था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम की जो कुर्बानियां थी उनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जारी फरमाया, ऐसा पानी जारी फरमाया कि बीमार पी ले तो बीमार अच्छा हो जाए। अगर कोई जो है क्या कहते हैं कि जो है जिस मकसद के लिए पिया गया वो मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूरा फरमा देते। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, अल्लाह पाक हम सबको भी वहाँ पर पहुँचने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे जो है अजीज थे हमारे बहनोई की वालिदा तेरी बड़ी पैरों से माजूर थी, पीछे लेके गया मैं भी चलूंगी, ले गए वो और वो सोच रहे थे कि मैं चलिए मैं अपना अमल करूंगा कि इनको करवाऊंगा। वो कहते ही बेटा मैं गई और जहाँ करके वहाँ जो है आगे ज़मज़म किया और अपने घुटनों में सब जो है मरा, कहा कि सारे अमल जो है हमने अपने आप से कर लिए। ये उस पानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खासियत रखी है कि जिस मकसद के लिए उसको किया जाए अल्लाह पाक उस मकसद उसको पूरा फरमाते हैं। मैंने कहा वक्त हो गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है बड़ी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह मौका रहा है, हमारी ज़िंदगी रहेगी तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जो है बयान की जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक नसीब फरमाए और सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं हर तरह की अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्बानी देने वाला बनाए। वाह